الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ سے جلالہ و اکرام کے لیے ہے. بے شمار لطائف درود و سلام احمد مجتبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اہل اسلام کو ایک ایسا رشتہ عطا کیا ہے کہ جو رشتہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، اور وہ رشتہ ہے محبت کا رشتہ، آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ. اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین دراصل آپس میں بھائی بھائی. ایمان والوں کی محبت اور آپس کی اخوت اور بھائی چارہ اس قدر بہترین رشتہ ہے کہ جس رشتے کی بنیاد پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے مسلمین کو آپس میں جمع کر رکھا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی نعمت کو ایمان والوں کو یاد کروا کر بھی تذکرہ فرمایا. سورہ آل عمران فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو سب مل کر اجتماعیت کی صورت میں پکڑ لو، تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اور اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کا دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اسی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو یہ محبت
اور الفت اور بھائی چارے کا وہ رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا، جو آپس میں مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف زبانوں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف ملکوں اور شہروں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت سے، اور یہ رشتہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو بڑا محبوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسے نعمت کے طور پر یاد کروایا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین بھر کر سب کچھ خرچ کر دیتے، جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس نعمت کو اپنے درمیان سے ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ نعمت اللہ ذو الجلال والاکرام کی عطا کردہ ہے۔ اسی نعمت کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس کی اخوت اور بھائی چارہ قائم ہوا، اور مہاجرین اور انصار کی آپس کی مواخات قائم ہوئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لیے اپنے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، حالانکہ دونوں مہاجرین اور انصار الگ الگ قبیلوں کے لوگ تھے، الگ الگ شہروں کے لوگ تھے، لیکن دین کی بنیاد پر انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کر رکھا۔ تو آج ہمارے اندر اس محبت کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آپسی تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپس کے اندر یہی محبت ہے کہ جو اپنے تعلقات کو بہتر رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے کہ جو باتیں اہل ایمان کے محبت کی کینچی ہیں، اہل ایمان کی محبت کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے منع فرمائے۔ اور پھر مومنین کی آپس کی محبت اور الفت کی کئی مثالیں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہوتی، جس طرح عمارت کی ایک اینٹ کسی دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے، مومنین کا آپس کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت سے پیش آتے ہیں۔ یشد بعضہ بعضا، اور عمارت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اینٹوں کو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ تو ایمان والوں کی بھی یہی مثال ہے کہ ایمان والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم
کہ مومنین کی آپس کی محبت کی مثال، آپس کی الفت محبت، ان کی آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ مثل الجسد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں ہمارے لیے بڑی غور طلب مثالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمارت کی مثال دے کر یہ بتایا کہ جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا سبب بنتی ہے، ایمان والوں بھی ایسے ہی ہوتے۔ اسی طرح دوسری مثال میں جسم کی مثال دے کر یہ وضاحت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اذا اشتکا منہ عضو، کہ جسم کی مثال ایسے ہے کہ جب جسم کا کوئی ایک حصہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم اپنی اس تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ تکلیف جو ایک عضو کو ہوتی ہے، کسی ایک جسم کے حصے کو ہوتی ہے، وہ سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایمان والوں کی بھی یہی مثال ہے، ایمان والے بھی آپس میں اسی طرح ایک جسم کی مانند ہیں کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی کو کوئی رنج، کوئی الم، کوئی مصیبت آتی ہے، تو مسلمین ان کے ساتھ ان کے ساتھی بن کر کھڑے ہوتے، مسلمین ان کے غم گسار بن کر کھڑے ہوتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کی آپس کی محبت کو تقویت دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگتے۔ تمہاری آپس کی محبت اس قدر عظیم ہو جائے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آؤ، اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرنے لگو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہ سلام وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے اللہ نے دلوں کے اندر محبت کو قائم رکھا ہے، اور آج اس سلام کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل سلام کو عام کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے انتہائی خفیہ آواز میں سلام کرتے ہیں کہ تاکہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو سکے، جس کو سلام کر رہا ہوں اسے ہی معلوم، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت کی کنجی بتلایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اور اصل میں محبت کیسی ہوتی ہے، وہ محبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنا ایک فرشتہ اس کے پیچھے بھیجا، اور فرشتہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا این ترید، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ؟ اس شخص نے کہا ارید اخلی فی هذه القرية، یہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے پوچھا
کہ کیا تمہارا کوئی اور مقصد ہے کہ جس کے لیے تم جا رہے ہو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا تم نے اس پر کوئی انعام و اکرام کیا ہے، کوئی چیز اسے دے رکھی ہے جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ تعالی، میں اس سے اس لیے جا رہا ہوں اس سے ملنے کے لیے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اپنی بستی سے دوسری بستی میں جا رہا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ ایمان کی آپسی رشتے کی وہ محبت کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے ایک دوسرے قبیلے، دوسرے علاقے اور دوسری بستی کے رہنے والے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ تو اس فرشتے نے اس سے کہا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، میں اللہ کا رسول، اللہ کا فرشتہ تمہارے پاس آیا، یہ پیغام پہنچانے کے لیے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، یہ پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ جس طرح تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے آپسی بھائی چارہ، آپس کی اخوت کی مثال کہ جس کے لیے اللہ کے رسول اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا فرشتہ بھیج کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہماری محبتیں اپنے مسلمین بھائیوں کے لیے ایسی ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمین بھائیوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح وہ شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا تھا، اپنے مسلم بھائی سے؟ ہماری محبتیں ذاتی مفادات کی محبتیں، ہماری محبتیں صرف اور صرف اپنی لالچ اور ہرس کی محبتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ محبت کی ڈوری ٹوٹتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا ادراک نہیں اور اس احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلم دوسری مسلم کا بھائی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور یہ مسلم بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے مسلم بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے۔ اخوت ایسی ہوتی ہے، اور یہیں پر اکتفا نہیں ہوتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، مسلم بھائی تو وہ ہوتا ہے، اپنے بھائی چارے کا حق ادا وہ کرتا ہے جو اپنے مسلم بھائی کی تکلیف کے اندر اس کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور ایک مسلم جب اپنے مسلم بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن آپس کی یہ محبت اور یہ بھائی چارہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مسلم بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وگرنہ آج اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھا جاتا، یہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو مسلمین کی آپسی بھائی چارہ اور محبت قائم کی ہے وہ اس بات کے لیے مجبور کرتی ہے کہ مسلم کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ اور
اللہ ذو الجلال والاکرام پھر اس پر اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کی بھی اس پریشانی کو جو قیامت کے دنوں سے پریشانی ہوگی اسے دور فرمائے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جب کوئی مسلم اپنے مسلم بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، سَتَرَ اللَّهُ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ تو یہ مسلمین کی آپس کی محبت ہے جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں آپس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپسی محبت قائم نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے بھی کہ جن باتوں کی وجہ سے محبت کے اندر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، محبت کی ڈوری ٹوٹتی ہے، اور باتوں سے سختی سے منع فرمایا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی قرآن مجید میں بھی منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، ایاکم والظن، کہ بہت آپس میں گمان کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپس کے اندر کسی مسلم بھائی کے لیے کوئی برا گمان رکھ لیا جائے تو اس سے محبت پیدا نہیں ہوگی، محبت بڑھے گی نہیں بلکہ محبت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی باتوں کو کان لگا کر نہ سنو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی بھی نہ کرو، وَلَا تَنَافَسُوا، اور آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، کسی دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ یہ ساری وہ برائیاں ہیں جو برائیاں ایمان والوں کے اندر محبت کو ختم کرنے والی برائیاں، آپس میں بغض رکھنا، حسد کرنا، جاسوسی کرنا اور غیبت کرنا، یہ سب کے سب ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ذو الجلال والاکرام دلوں کی محبت ختم کر دیتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آپس کی محبت ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی جو نعمت ہمیں اللہ نے دی تھی یہ نعمت ہم سے دور ہوتی چلی جائے، اور پھر ہم اسی طرح جس طرح پہلے انجان ہوا کرتے تھے، کسی کو نہیں جانتے تھے، اور پھر ایک وقت آئے اور ہم انجان بن جائیں، کسی دوسرے کو جاننے والے نہ ہوں۔ اور یہ وجہ کیا بنے گی؟ یہ وجہ صرف اور صرف آپس کے اندر یہ جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ محبت ختم ہوگی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ حجرات میں ان تمام برائیوں کا ذکر کیا جو برائیاں اہل ایمان کے آپس کی محبت اور آپس کی اخوت کے خاتمے کا سبب بنتی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومنین دراصل آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، جب کبھی ان کا آپس میں کوئی اختلاف، کوئی تنازع ہو جائے تو آپس میں ان کی اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے، اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی کیا ایمان والوں کو کہہ کر، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر وہ برائیاں گنوائی جو ایمان والوں کے درمیان کسی صورت محبت کا سبب نہیں بن سکتی۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس قوم سے زیادہ بہتر ہو جو مذاق اڑانے والی، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہو بنسبت اس کے جو مذاق اڑانے والی۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القابات سے بھی نہ پکارا کرو، کیونکہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام رکھنا فسق ہے، گناہ ہے۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو یہ کام کرتے تھے ان کاموں سے تائب نہیں ہو جاتے تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بھی بچو، کیونکہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ جلالہ والاکرام نے بھی فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ یہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی تو میں نہ لگا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو، تمہارا بعض کی غیبت نہ کیا کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا کوئی یہ پسند کرے گا؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ نے بھی فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان۔ تو اس سے توبہ کی جائے، اس سے رحم کی اپیل کی جائے، اس سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگی جائے، وہ مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر یہ گناہ ہم سے ہو چکے، ہمیں اپنے رب کے حضور استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آئندہ ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا عمل نہیں کرے کہ جس کی وجہ سے ہماری آپس کی محبت ختم ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے سے بہتر نہیں ہو سکتا سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ابتدائی طور پر تمہارے اندر کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے، کوئی لسانی، کوئی ملکی، کوئی تعصبی تقسیم نہیں، کوئی رنگ و نسل کی تقسیم نہیں، کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس کے بعد تمہارے شعبے اور قبیلے بنائے صرف اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے ہاں تم میں باعزت وہی ہے جو اللہ کے ہاں تقوی والا ہے. جس کا تقوی زیادہ ہے وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے. کسی کے رنگ سے، کسی کی نسل سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کسی کی رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. اس سے تو تقوی اور اعمال مطلوب ہے. تو اگر دلوں کے اندر تقوی ہے تو وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں، اگرچہ معاشرے میں کتنا ہی عزت دار کیوں نہ ہو. ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ کون تقوی شعار ہے، اور خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر بھی ہے، اس سے کوئی مخفی نہیں ہے. اگرچہ بظاہر کوئی شخص کسی کے لیے اپنے آپ کو باعزت ثابت کر دے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اپنے آپ کو باعزت ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر تقوی نہ ہو. اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان تمام باتوں کو گنوا کر ایمان والوں کو متنبہ کر دیا کہ ایمان والوں کے لیے یہ تمام باتیں زہر قاتل ہیں کہ وہ آپس کی محبت ان وجوہات کی بنیاد پر ختم کر سکتے. اور یہی محبت ہے کہ جو محبت دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گی. الاخلاء بعضهم لبعض عدو، دنیا کے گرم جوش دوست آپس میں شدید محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقین، سوائے تقوی شعار لوگوں کے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یہ دوستی اور محبت تبھی قائم رہتی ہے کہ جب آپس کے تعلقات کو بہتر کیا جائے، آپس کے اندر اس قسم کی تمام برائیوں سے بچا جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپس کے اندر محبت اور الفت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری محبت کو اور ہمارے بھائی چارے کو قائم رکھے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام یہ محبت اور یہ بھائی چارہ ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر اہل اسلام نے غلبہ حاصل کیا. اگر آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اہل کتاب کی وہ مخالفت بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں ظاہری طور پر اکٹھے ہیں، ظاہری طور پر یہ جمع ہو چکے ہیں، وقلوبهم شتى، لیکن ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں. ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، اور یہ نفرتیں کبھی بھی کامیابی کی راہ نہیں دکھا سکتی. کامیابی کے لیے آپس کی محبت انتہائی ضروری ہے. اور محبت ہی کی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 319 صحابہ کو لے کر نکلے تو 1000 کے لشکر پر بھاری پڑ گیا. تو اگر ہمارے درمیان بھی اسی طرح محبت قائم رہے گی تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اللہ کے اس دین کو اپنے ساتھ ساتھ دنیا پر بھی نافذ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو عروج بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو ہم اپنے درمیان قائم و دائم رکھے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ